ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نماز ظہر کا جنت کا سچا وظیفہ جو قرآن کی چھوٹی سورت پڑھتا ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ دولت اور رزق کی بارش کرنے والی سورت ہے۔ محترم ناظرین، جو عورت ظہر کے وقت یہ سورت پڑھے گی وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی، کیونکہ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی عزت اور مقام حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے طواف یعنی کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں کوئی بھی سورت پڑھے تو اس کی آخری 2 آیتیں چھوڑ دے اور دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی اس سورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ یا بندی اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے، اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر یا پھر کسی بھی نماز کے بعد قرآن کریم کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے۔ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ ایک شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس سورت کو دہرا رہا ہے اور صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کون عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ اور حضرت ابو علامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ جو تم میں سے نیک ہے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کے خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ ان کے بچے ہوں گے جیسے بکھرے موتی ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن صالحہ عورت کا عمل 72 صدیقی کے عمل کے برابر ہے، اور فاجر عورت کی بدعملی 1000 فاجروں کی بدعملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حورین افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت حوروں سے افضل تر ہے، ایسے جیسے استر اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ اپنی نماز اور اپنے روزے اور اپنی عبادت اور اپنے شوہروں کی اطاعت کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خدا سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔
اور ایک اور حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، شہید جنتی ہے، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے بہت محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ روٹھنے یا اکڑنے کے بجائے اس کے پاس جاتی ہے، حد یہ کہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکاؤں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں، اور اس احادیث کی روح سے اور عورت کے اندر بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے کا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، بشرطے کہ دیگر احکام اور فرائض کی پابندی کا اہتمام بھی ہو۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچہ پیدا کرنے سے بھی گریز کرتی ہیں، محض اس لیے کہ زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن اور رعنائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یا پھر بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، کیونکہ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے مقابلے میں اپنے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کو اہمیت دینا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے، اور اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس پر اعتماد اور توکل کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی رزق تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی چاہے وہ کتنے ہی ہوں رزق دینے پر قادر ہیں، بلکہ سب کے رزق رسائی ہماری ذمہ داری ہے۔ زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کا ذمہ ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں اسے خاوند کی اجازت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نفلی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی خاوند میں کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے، تاہم کوئی معقول عذر ہو تو بعد میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا پھر اس میں تخفیف کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ عورت اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی الگ واعظ فرمایا، جن میں ان کو صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اسی روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ابن مسعود کا خیال آیا کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ ان کی اولاد زیادہ مستحق ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود نے سچ کہا، اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے جن پر تو صدقہ کرے گی۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں، عورت اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے اور اس کے لیے اس میں دگنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس بمقدار نصاب طلائی زیور ہوں، تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اور اس طرح وہ ڈبل اجر کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی دگنا اجر کا باعث ہے، تاہم خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نان و نفقے کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے گا، نہ کہ مال زکوٰۃ سے۔ عورت چونکہ خاوند کے نان نفقے کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اور ناظرین، عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا وہ ایسا عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے، اس نعمت اور اس عطیے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اس عظیم ترین ہستی کو جائز تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے ہیں۔ کسی اور مذہب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت محض ایک
ایک زر خرید غلام سے زیادہ نہیں تھی، اس کا نہ کوئی حق تھا، نہ عزت و مقام بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ لیکن جب دین اسلام کی روشنی پھیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عورت کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں عورتوں سے متعلق رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، اور جب تم میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پٹ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ پھر دین اسلام نے دختر کسی کی اس بہیمانہ رسم کو غیر انسانی فعل قرار دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش پر جنت کا پروانہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہونے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، لیکن اگر یہ پتہ چلتا کہ بیٹی ہوئی ہے تو غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ کیا کرے، ذلت برداشت کر کے بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دنیا میں جب دین اسلام کی کرنیں بکھرنا شروع ہوئیں اور اسے تمام اعمال پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے، اسلام نے لوگوں کو ظلمت اور جہالت سے نکالا، ان کی صحت، تعلیم اور تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلوایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور بدنصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ عورت پر کسی قسم کی سختی اور بوجھ نہیں ڈالا، اسے معاشی ذمہ داریوں سے مبرہ کر دیا۔ اس لیے مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کریں۔ دنیا میں کامیابیوں، کامرانی، عزت و عافیت اور قلبی روحانی سکون کی آرزومند ہیں اور اخروی زندگی کی بھلائی چاہتی ہیں تو شریعت اسلامی کی پاسداری کریں اور احکام الہی کے پابند رہیں، اور یاد رکھیں کہ اسلام عورت کا مقام متعین کرنے کے ضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے۔ اس نے مرد عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو ماں کے روپ میں ہر رشتے پر فوقیت دے دی ہے، اگر دونوں مرد و زن کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ اور اس حوالے سے آج کی عورت کو سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے، تو اس کے ایک غلط قدم اور رویہ پوری ایک نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو زہر اس کے ذہن میں انڈیلا جا رہا ہے، وہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو بہنوں، یاد رکھو کہ اس کائنات میں مرد و زن دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں خواتین کو حاصل نہیں ہے؟ یہ دین تو دین فطرت ہے، اس میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ تو خدا را اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور راہ حق پر چلیں کہ اگر غلط رستے پر چلتے چلتے موت آ گئی تو ابدی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیے، پہچانیے اور ان کا اعلی کار بننے سے گریز کیجیے کہ اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ تو آج کی جس سورت کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے، اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، کتنی فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سبھی نماز ظہر کے بعد یا پھر کسی بھی نماز کے بعد یا کم از کم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھا کریں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔
اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں اور اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیں کہ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورۃ الاخلاص یاد کر لیں۔ اور سورۃ الاخلاص ویسے بھی بہت سارے مسلمانوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور ناظرین اس کے بے شمار فائدے، بے شمار فیوز و برکات ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی ہے لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی سورت ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ روزانہ سورۃ الاخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمت برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ روزانہ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص باوضو ہو کر پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا انتظام فرمائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ ناظرین اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے آپ کو علم عطا فرمائیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کیجیے۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ 2000 نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا، اور 9واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1 کروڑ فرشتے شمولیت کریں گے۔ دوستو یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، ہم نے آزمائے ہیں۔ ابھی تک بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیے۔ میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی عارضی بے معنی دنیا اور زندگی میں انسان ہر لمحہ سرگرمات ربانی سے روح گرداں کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیوں کرتا پھر رہا ہے، اور کب تک اپنے مقصد حیات کو بھول کر دوسروں کے چکروں میں آتا رہے گا۔ لگتا ہے کہ انسان بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں وہ آب حیات پی کر نہیں آیا ہے۔ اس نے کچھ بھی کرنا ہے اور اپنے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر گناہ کی سزا کے خوف اور سزا کی جزا کے لالچ کو سامنے رکھ کر دنیا نہ بھی گزاری جائے تب بھی سکون قلب کے خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، بدنیتی اور گناہ کے زہر ناقی سے بچنا چاہیے تھا کہ وہ گناہ کی ذلت اور ثواب کی اہمیت سے قطعی طور پر نابلد ہو کر خود کو خود ہی جینے کی مہلت دیے جا رہا ہے۔ جنت، دوزخ اور جزا و سزا کو محض نظریہ بے معنی الفاظ سمجھ رہا ہے۔ یہ اس کے پاگل پن کی حتمی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ رات کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے یکساں طور پر موضوع سمجھا جاتا ہے۔ ایک کو یہ مان کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، یہ بات کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے۔ اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ خطائیں اس کے سامنے آ جائیں تو یوں محسوس ہوگا جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گر گیا ہے۔ سوچئے اگر تریاق زہر زیادہ بن جاتی ہے تو انسان کے گناہوں کی زیادتی کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے ایک ایک لمحہ غنیمت جانیے، اللہ کے احکامات پر چلیے، اس کی ممنوعات سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں خوب آسانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اور ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔